صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1587 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی عزت دی ہے۔ پس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے۔ اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے۔ یہاں کے شکار بھی نہیں ہانکے جا سکتے۔ اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرم سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرم سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرم جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، لہذا جو بھی اس میں کسی قسم کے ظالم کے ساتھ کسی کج روی کا ارادہ کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1588 حضرت اسامہ بن زیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے حجۃ الوداع کو جاتے وقت عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اپنے مکہ والے گھر میں کہاں نزول فرمائیں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا، عقیل نے ہمارے لیے کوئی جائیداد یا مکان کہاں چھوڑا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا، عقیل نے ہمارے لیے کوئی جائیداد یا مکان کہاں چھوڑا ہے؟ عقیل اور طالب تو ابو طالب کے وارث ٹھہرے۔ عقیل اور طالب تو ابو طالب کے وارث ٹھہرے، حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کسی چیز کے وارث نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کسی چیز کے وارث نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، جبکہ عقیل اور طالب اس وقت کافر تھے۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ اس معاملے کے لیے لوگ ارشاد باری تعالیٰ کو بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1590 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، 11ویں کی صبح کو جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں تھے تو یہ فرمایا تھا کہ کل ہم خیف بنی کنعان میں قیام کریں گے۔ بنی کنعان میں قیام کریں گے، جہاں قریش نے کفر کی حمایت کی، قسم کھائی تھی۔ آپ کی مراد محسب سے تھی، کیونکہ یہی قریش اور کنعان نے بنو ہاشم
اور بنو عبد المطلب یا بنو المطلب کے خلاف حلف اٹھایا تھا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں، ان کے ہاں بیاہ شادی نہ کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ اور سلامہ بن روح نے عقیل اور یحییٰ بن زیاق سے روایت کیا ہے ان سے امام اور راغی نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے اپنی روایت میں بنو ہاشم اور بنو المطلب کہا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ بنو المطلب زیادہ صحیح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے، اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو اس امر سے محفوظ کر دے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اور میری اولاد کو اس امر سے محفوظ کر دے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب ان معبود، ان باطل نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا جس نے میری اتباع کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وضاحت: امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس عنوان کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی۔ وضاحت: امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس عنوان کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی، صرف آیات پر اکتفا کیا ہے۔ گویا آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر آباد کرنے کا ذکر ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر آباد کرنے کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا، حرمت والے مہینے کو اور پٹے والے جانور کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1592 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، اور عاشورہ ہی کے دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1593 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا،
عبداللہ بن ابی اتباع کے ساتھ اس حدیث کو آبان اور عمران نے اقتدا سے روایت کیا، اور عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے کی ہے، اور اقتداء نے عبداللہ بن اتباع سے سنا، اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ فائدہ: امام بخاری رحمۃ اللہ کے بیان کردہ ان دونوں روایات میں بظاہر تعارف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے بیان کردہ ان دونوں روایات میں بظاہر تعارف ہے، جسے اس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے اخروج کے بعد حج اور عمرہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد قرب قیامت کے وقت لوگوں میں کفر پھیل جائے گا، اس لیے حج و عمرہ بھی موقوف ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1594 حضرت ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو شیبہ نے فرمایا کہ اس جگہ بیٹھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں، جسے زمانہ جاہلیت میں کفار نے جمع کیا تھا، بلکہ سب کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھیوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1595 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، گویا میں چھوٹے قدم والے سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1596 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ شریف کو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی محدم کر دے گا۔ فائدہ: یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے اور ان کی وفات پانے کے بعد ہوگا، جب قرآنی تعلیمات کو سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہدام کعبہ کا منظر دکھایا گیا، پھر آپ نے اس چشمدیدہ واقعے سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ کعبہ کو گرانے والا سیاہ فام حبشی کبر و غرور سے چلتا ہوا آئے گا،
کہ کعبہ کو گرانے والا سیاہ فام حبشی کبر و غرور سے چلتا ہوا آئے گا، چلنے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک، البتہ ایڑیوں میں فاصلہ ہوگا۔ سر سے گنجا، ناک پھیلی ہوئی، پیٹ بڑا، اپنے ہاتھ میں بالا پکڑے ہوئے آئے گا۔ اس کے ساتھ اس کماش کے دوسرے لوگ بھی ہوں گے، اس کے ساتھ اس کماش کے دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو اس کی سربراہی میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور اس کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ اور ایسا عین قرب قیامت کے وقت ہوگا، اور ایسا عین قرب قیامت